بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 4 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں اور بالآخر تم سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن کی جانب سے جب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں، تمام انٹرنیشنل پروازیں مختلف ممالک سے سعودی عرب میں آنا اور جانا بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستانی ایئر لائن نے بھی مملکت میں اپنی اڑانیں بھرنی شروع کر دی ہیں۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق اتوار سے PIA کی پروازوں کا باقاعدہ شیڈیول سعودی عرب کے لیے جاری کر دیا گیا ہے اور سعودی عرب سے مختلف لوگ آنا جانا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پابندی کی وجہ سے صرف پاکستانی مسافر ہی نہیں، پوری دنیا کے مسافر پھنس کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ PIA کے ترجمان نے کہا کہ پروازوں میں نئی بکنگ اور پرانی بکنگ فعال کروانے کے لیے مسافر کال سینٹر یا دفاتر سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے مطابق تمام مسافروں کے لیے سعودی عرب سفر سے قبل وبائی مرض کرونا کا PCR ٹیسٹ لازمی کروانا ہے۔ یاد رکھیں 7 دن آپ اپنے آپ کو قرنطینہ میں یعنی کہ اپنے گھر کے الگ تھلگ کمرے میں رکھیں اور اس کے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا، لہٰذا پوری کوشش کریں۔ سعودی عرب میں آنے والے مسافروں کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے 111-786-786 ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے جس پر تمام پاکستانی بھائی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن جسے السعودیہ بھی کہا جاتا ہے، اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ لوکل لیول پر نجران اور دمام کے لیے پروازیں بحال کر دی گئی ہیں۔ دونوں شہروں کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ یاد رکھیں وبائی مرض کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کی بنیاد پر کچھ وجوہات ایسی آئیں کہ نجران اور دمام کے لیے لوکل پروازیں چلانی بند کر دی گئی تھیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایئر بس 320 چلائی جا رہی ہے، اس میں 80 نشستیں گیسٹ اور 12 بزنس کلاس کی ہوں گی۔ دمام سے نجران کے لیے پروازیں صبح 6:45 پر اور نجران سے دمام کے لیے صبح 9:45 پر روانہ ہوں گی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اس بارے میں اطلاعات لینا چاہ رہے تھے جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہے۔ سعودی ایئر لائن نے مزید کہا کہ پرواز کا دورانیہ 1 گھنٹہ 55 منٹ کا ہے، لہٰذا تمام افراد ٹائملی یہاں پر پہنچ جائیں۔ سعودی وزارت عمل جس کا نیا نام سعودی وزارت افرادی قوت ہے، ان کی جانب سے سعودی عرب میں موجود جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک اہم اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام گھریلو ملازمین جنہیں اپنے کفیلوں سے کوئی شکایات ہیں لازمی طور پر وہ ہم سے رجوع کریں۔ آن لائن اپنی درخواستیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ گھریلو ملازم مسانت پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن اپلیکیشن ہمیں بھیجیں۔ سعودی اخبارات کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ نئی سہولت متعارف کرائے جانے کے بعد گھریلو ملازمین کو لیبر آفس یا وزارت کے ماتحت سوشل چینل کے ذریعے سہارا لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آن لائن شکایت مرکز کے قیام سے گھریلو ملازمین کو ریکارڈ وقت میں اپنا مسئلہ براہ راست پیش کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ یاد رکھیں مسانت نام سے جو اپلیکیشن ہے آپ اپنے موبائلوں میں جو پلے اسٹور ہے اس سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے اسے آپ انگلش یا عربی یا جس لینگویج میں بھی آپ اسے استعمال کرنا چاہیں اسے کر سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا تھا کہ گھریلو عملے کے لیے درآمد کی سہولت فراہم کرنے والے بھی مسانت پلیٹ فارم کے ذریعے گھریلو ملازمین کی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نئے طریقہ کار کی وجہ سے شکایت ابتدائی مرحلے میں مصالحت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر فرقین متفق نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں شکایت کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا اور وزارت کے متعلقہ افسران قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ گھریلو ملازمین پر اگر کوئی بھی کفیل ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو فوری طور پر اس کا سدباب کیا جائے گا۔
سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود اور یا آنے والے غیر ملکی افراد اور ان کے کفیلوں کمپنیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سعودی عرب میں آتے ہیں اور اپنا اقامہ تاخیر سے بنانے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی کمپنی اور کفیل انہیں 500 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ دوستو، یہ نئے ویزوں کے لحاظ سے آنے والوں کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اس خبر سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد نئے ویزے بھی جاری ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے میں اہم ترین اطلاع جوازات کی جانب سے آئی ہے کہ اگر تاخیر سے نئے آنے والے ورکرز کا اقامہ کوئی کفیل اور کمپنی بنائے گی تو اسے 500 ریال جرمانہ کیا جائے گا، اور دورانیہ ان کے آنے کے بعد 90 دن کا ہوتا ہے۔ 90 دن میں لازماً ان کا اقامہ بن جانا چاہیے۔ لہٰذا آنے والے غیر ملکی افراد، اگر آپ کو آپ کی کفیل اور کمپنی اقامہ نہیں بناتے تو 90 دن کے بعد آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ آپ جوازات اور مکتبہ عمل سے رجوع کریں، یا آپ واپس اپنے ملک میں جا سکتے ہیں، یا آپ کسی دوسرے کفیل کے پاس نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ سعودی ریلوے کی جانب سے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ریلوے سے سفر کریں گے، اب ان کے جو بیگ ہوں گے یعنی سامان ہوگا، اس کے کچھ چارجز لیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، نارمل کلاس کی جو بھی سیٹس ہوں گی اس کے لیے 25 کلو کا بیگ اور 7 کلو ہینڈ بیگ لازمی وہ فری میں لے کر جا سکتے ہیں۔ اس سے ایکسٹرا کوئی چیز ہوگی تو 70 ریال پر پیس کے لحاظ سے لیے جائیں گے، اور 3 کلو ہر کے جی اگر اس میں اضافہ ہوگا تو یہ چارجز کیے جائیں گے۔ جبکہ بزنس کلاس کے لیے 32 کے جی کا کوئی ایک بیگ اور 10 کے جی کا ہینڈ بیگ الاؤ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز لے کر جائیں گے اس کے الگ سے چارجز سعودی ریلوے اب لے گا۔ دوستو، جہاں پر دنیا بھر میں وبائی مرض کرونا شدت اختیار کر رہا ہے، سعودی عرب میں رہنے والے افراد کے لیے الحمدللہ ایک اچھی خبر سعودی وزارت صحت سے متعلقہ جو ادارے ہیں وہ جاری کر رہے ہیں، جسے جان کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی عرب میں کنگ سعود میڈیکل یونیورسٹی میں معاون پروفیسر ڈاکٹر ناصر توفیق نے اہم بات بتاتے ہوئے کہا کہ مملکت میں وبائی مرض کرونا کے کیسز اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں 0 ہو جائیں گے۔ اخبارات کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 ماہ میں پہلی بار اتوار کو سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے نئے مصدقہ کیسز کی تعداد 100 سے بھی کم ریکارڈ پر آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے الحمدللہ بہت بڑی خوشی کا مقام ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ مقامی شہریوں کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر توفیق نے مزید کہا کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وبائی مرض کرونا کی وبا 6 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گی، تاہم سب لوگ سماجی فاصلے کی پابندی لازماً اختیار کریں، منہ، ناک اور آنکھیں چھونے سے پرہیز کریں، دستانے اور ماسک کا استعمال مسلسل کریں، 1 ماہ تک اس کا سلسلہ جاری رکھیں، تب ہی وبا سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے نئے کیسز کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جس کی تفصیلات روزانہ کی بنیاد پر آپ تمام بھائیوں سے شیئر بھی میں کرتا ہوں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں بہت کم کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ دوستو، مل کر حکومت وقت کا ساتھ دیں، اس وبائی مرض کرونا جیسی لعنت کو سعودی عرب ہی نہیں دیگر ممالک سے بھی ہم اسی طریقے سے نکال باہر پھینک سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ الحمدللہ جب سے وبائی مرض کرونا پھیلا ہے، سعودی عرب میں کم سے کم کیسز ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر سعودی عرب میں 82 نئے مریض سامنے آئے تھے، جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد سعودی عرب میں 3,63,061 کے قریب ریکارڈ پر آئی ہے، جو کہ بڑی اکثریت ان میں سے صحت یاب ہو کر اپنے گھروں میں بھی جا چکی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ ویکسین توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے لوگوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں، لہٰذا تمام لوگ سعودی عرب میں جو رہتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ فری میں انہیں ویکسین کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید اس کی کوئی قیمت ہے یا ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں۔ بہتر ہے دوستو، تمام غیر ملکی افراد فوری طور پر توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں۔ موبائل میں اسے آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ جب کروائیں گے تو آپ کا نمبر، ٹائم اور ڈیٹ جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اسی لحاظ سے متعلقہ اپنے قریبی شہر میں جس میں آپ رہتے ہیں وہاں کا کوئی بھی لوکیشن وہ آپ سے شیئر کریں گے، وہاں جا کر آپ ویکسین لے سکتے ہیں۔
سعودی عرب میں مسلسل دوسرے سال ڈاکار ریلی کے ڈرائیور ریس کے دوران مملکت میں 8000 کلومیٹر سفر طے کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ پاکستان کا جو ایریا ہے اس کے برابر تقریباً شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے 300 کے قریب ڈرائیوروں نے اس ریلی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس ریلی میں موٹر سائیکل سوار، کوارڈز، کار سوار، دیگر گاڑیاں اور ٹرکوں کے علاوہ بہت ساری مختلف کیٹیگریز کی جدید گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ یاد رکھیں یہ تمام کی تمام ریس ریگستانی سرزمین پر ہوگی، یعنی ریگستانی علاقے میں یہ گاڑیاں بھاگیں گی۔ یہ ریس بحر احمر سے شروع ہو کر بحر احمر پر ہی ختم ہوگی۔ کار ریس کا پہلا مرحلہ اتوار کو جدہ سے شروع ہو گیا، جبکہ یمبو سے جدہ کا آخری مرحلہ 15 جنوری کو شروع کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں اس طرح کی تقریبات دوسرے سال مسلسل جاری ہیں، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ الحمدللہ وبائی مرض کرونا سعودی عرب میں مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے دمام کے علاقے سے خبر شیئر کی ہے کہ 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ مختلف غیر ملکی افراد کو جعلی اسلحہ دکھا کر ان سے لوٹ مار کرتے تھے اور انہیں دھمکیاں دیتے تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں کہ مختلف افراد اس طرح کی حرکات کر کے غیر ملکی افراد کو بہت تنگ کر رہے ہیں اور ان سے ان کی رقم چھین کر چلے جاتے ہیں۔ متعلقہ ادارے فوری طور پر اس بارے میں کارروائی کے لیے پلاننگ کر رہے تھے کہ ان افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے اور متعلقہ کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے، جہاں انہیں سزا اور جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے ایک اہم اطلاعات شیئر کر دی گئی ہے کہ 4 جنوری بروز پیر یعنی آج مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ اس بارے میں اطلاعات جو مزید آئی ہیں کہ مکہ المکرمہ، اسیر، بہا، جزان اور اس سے متعلقہ جو بھی ساحلی علاقے ہیں یہاں پر تیز گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ قصیم، ریاض، مشرقی ریجن، حائل اور حدود شمالیہ صوبوں کے بہت سارے علاقوں میں بارشیں کافی زیادہ ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے 7 علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور تیز دھند بھی ہوگی اور کئی مقامات پر بارش بھی ہوگی۔ بیان میں محکمہ موسمیات کے مرکز نے توجہ دلائی کہ رات کے وقت اور صبح سویرے حدود شمالیہ، قصیم، حائل، مشرقی ریجن، جزان، اسیر، بہا اور مکہ المکرمہ میں کافی زیادہ دھند چھائی رہے گی۔ گاڑی چلانے والے بہت احتیاط کریں کیونکہ اکثر یہ دھند لوگوں کی جان لے لیتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مرکز کا مزید کہنا ہے کہ پیر کو سب سے زیادہ ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ مکہ المکرمہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 7 ڈگری طریف میں ریکارڈ پر آیا ہے۔